بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے خیال میں مسجد میں جتنے لوگ ہیں نا اتنے ہی آواز آنی چاہیے، آج کی رات ہی درود و سلام پڑھنے سے پرسکار کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین کی طرف سے کمرے کے اوپر والا سپیکر چلا دیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از حمد و صلاۃ بے حد و بے حساب شکر اس ذات کریم کا جس نے ہمیں انسان بنایا۔ بے حد و بے حساب شکر اس ذات کریم کا جس نے انسان کے بعد ہمیں مسلمان بنایا۔ بے حد و حساب اس ذات کریم کا جس نے انسان کے بعد مسلمان اور مسلمان کے بعد ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس کا بہت بڑا احسان اس ذات کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پیاری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، اور انہی کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں میں سے کچھ راتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم جیسے نکموں کے لیے عطا فرمائیں، ہم جیسے غافل لوگوں کے لیے عطا فرمائیں، ہم جیسے سست لوگوں کے لیے عطا فرمائیں۔ آج میری باتوں کو توجہ سے سنیے گا۔ آج جو باتیں ہوں گی نا انشاءاللہ وہ باتیں ہوں گی جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہمیں محسوس ہو۔ میں آپ کو محسوس کراؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میری کوئی حیثیت ہے، میں ایک نسبت والا بندہ ہوں۔ میں بھی ان سے تعلق جوڑ دیتا ہوں، جو وہ عطا کرتے جاتے ہیں میں دیتا جاتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ کتابی باتیں میرے پاس ہوتی نہیں ہیں، جو ملتی جاتی ہیں وہ پھر میں عرض کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو آج کا چونکہ ایک تعلق ربط ہمارا ایک خصوصی ہے، آج چونکہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ خود ندائیں دے رہا ہے، وہ خود فرما رہا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ راتیں کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیے عام راتیں، جو عام راتیں ہوتی ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر رات کے پچھلے پہر، ہر رات کے پچھلے پہر یعنی آخری پہر، 4 پہر ہوتے ہیں رات کے، 3 پہر جب گزر جاتے ہیں تو پچھلا پہر جب شروع ہوتا ہے، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نہیں فرمایا تھا پچھلی راتی رحمت رب دی، ہے جی، پچھلی راتی
رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیاں کارن اچھی تے کہہ دیو کھلا ہے دروازہ. یہ تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پچھلی رات کو جاگنا ہے. پچھلی رات کو جاگنا ہے, انہوں نے تو رحمت پا لینی ہے. غور سے سنیے گا میری بات کو. انہوں نے تو رحمت کو پا لینا ہے. پچھلی رات جاگنے کے وہ عادی ہیں. اب یہ پچھلی رات رحمت جو آواز دیتی ہے یہ کیا ہے؟ جو مکمل حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ہر پچھلی رات اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے. آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے. وہ آسمان دنیا کیا ہے؟ اتنا سمجھ لیں جتنا سمجھنا ضروری ہے کہ تیرے اور میرے دل کے اوپر نا, میں بڑی آسان سی بات سمجھا دیتا ہوں. 7 پردے ہیں. کتنے؟ اللہ کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے سمجھ لیں. 7 پردے ہیں. ہر پچھلی رات 7 آسمان ہیں. یوں آسان کر دوں, سمجھا دوں. 7 آسمان ہیں. آسمان دنیا کہتے ہیں یہ آخری آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ آسمان ہے, کیونکہ جہاں ہماری نگاہ ختم ہو گئی تو ہم نے سمجھا یہ آسمان ہے. حالانکہ یہ آسمان نہیں ہوتا ہے. میری بات کو غور سے سنیے گا. آسمان تو بہت دور ہے, 500 سال کی مسافت پر ہے. جہاں ہماری نگاہ ختم ہو گئی ہم نے کہا یہ آسمان ہے, یہ آسمان دنیا. یعنی وہ 6 آسمان ہٹ گئے. جو نسبت رکھنے والے دوست سنو, آج کی رات سنو غور سے, اور سارے دوست توجہ سے سنیں. تو وہ ہر پچھلی رات کو وہ سارے حجاب ہٹا دیتا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ اکثر صوفیاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے وہ سحرگاہی کے ٹائم پایا ہے, پچھلی رات پایا ہے, جاگنے سے پایا ہے, عبادت کرنے سے پایا ہے. علامہ اقبال جیسا شخص بھی بول اٹھا کہ میں نے بھی جو کچھ پایا ہے نا پچھلی رات ہی پایا ہے. یہ پچھلی رات میں راز کیا ہے؟ رات کے آخری پہر میں تو وہ آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے. تو اس کو آسان سمجھ لیں, پردے تھے 7. ٹھیک ہے, وہ مزہ نہیں آ رہا تھا, وہ مزہ نہیں آ رہا تھا. تو ہر پچھلی رات کو اس نے کہا 6 پردے میں ہٹا دیتا ہوں, ایک تو رو لے پھر میں ہٹا دوں گا. ایک تو رو لے پھر میں ہٹا دوں گا. تو اب وہ پردہ جب ہٹتا ہے, پردہ جب ہٹتا ہے, دیکھنے والے دیکھتے ہیں. کسے دیکھتے ہیں؟ کسے دیکھتے ہیں؟ جو فرما رہا ہے کہ میں ہر پچھلی رات کو جلوہ فرماتا ہوں آسمان دنیا پر, اور فرماتا ہوں ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں, ہے کوئی سوال کرنے والا اس کا سوال پورا کروں, کوئی رزق مانگنے والا, کوئی شفا مانگنے والا, کوئی دعا مانگنے والا, کوئی دوا مانگنے والا, کوئی درد مانگنے والا, کوئی سکھ مانگنے والا, کوئی چین مانگنے والا. کوئی تو ہو, کوئی تو ہو. ہمارا تو دروازہ کھلا ہے, ہمارا تو دروازہ کھلا ہے. تو جو پچھلی رات جاگے وہ بازی لے گئے, وہ بازی لے گئے. تو ہم جیسے جو سوئے رہتے ہیں ساری رات, دن کو بھی موقع نہیں ملتا, پچھلی رات جاگنا تو ہم تو پہلی رات نہیں جاگ سکتے ہیں. تو رب کو ان پر پیار آیا, رب کو ان پر پیار آیا. فرمایا محبوب تجھے 2 راتیں ایسی دے رہا ہوں, 2 راتیں ایسی دے رہا ہوں, اپنے امتیوں کو بتا دیجئے, میرے بندوں کو بتا دیجئے, ان 2 راتوں کے اندر میں سورج غروب ہوتے ہی, پچھلی رات کی پابندی نہیں ہوگی,
آدھی رات گزرنے کی پابندی نہیں ہوگی، 3 حصے رات گزرنے کی پابندی نہیں ہوگی، گھنٹے 2 گھنٹے گزرنے کی پابندی نہیں ہوگی۔ جیسے سورج غروب ہوگا میں 6 حجاب ہٹا دوں گا، ایک آخری حجاب باقی رہے گا۔ انہیں کہے آئیں تو صحیح میری بارگاہ میں، التجا تو کریں، حجاب نہ ہٹا دوں تو رب نہ کہنا، حجاب نہ ہٹا دوں تو رب نہ کہنا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، وہ تو مائل بکرم ہے، وہ تو صدائیں دے رہا ہے، وہ تو صدائیں دے رہا ہے۔ یہ ہم گنہگاروں کے لیے جا فرمایا مغرب سورج غروب ہوتے ہی میں یہ صدائیں دینا شروع کر دوں گا۔ اب پابندی نہیں، اب ذرا غور سے سنیے، جزاک اللہ، اب ذرا غور سے سنیے کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ آئیے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، محبوب آپ کہیں نا ان سے، کس سے فرما رہا ہے اللہ؟ اپنے محبوب سے۔ محبوب آپ ان سے کہیں، ان سے یار آپ سے کتنے خوش نصیب ہو، میں احساس دلا رہا ہوں آپ کو محسوس کرا رہا ہوں، آپ میں نے آج آپ کو محسوس کرانا بتانا ہے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، توجہ سے سنیے گا۔ بابو ان سے کہو نا، کن سے؟ صالحین سے کہہ دوں، اولیاء اللہ سے کہوں، متقی لوگوں سے کہوں، پرہیزگار لوگوں سے کہوں؟ آگے جو اعلان ہو رہا ہے کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقی لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے ولیوں کے لیے ہے، غوثوں کتبوں کے لیے ہے۔ چلیں سنیں نا، فیصلہ خود کیجئے گا پھر، ہیں؟ رب کریم نے فرمایا نہیں اے محبوب، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہو جو گناہ کر بیٹھے ہیں، جو غلطیاں کر بیٹھے ہیں، جو زیادتیاں کر بیٹھے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ۔ اب یہاں آگے جو بات میں نے اس پر ایک حدیث قدسی سن لیں، حدیث قدسی سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں کو بتا دو اگر تم گناہ نہیں کرو گے نا، تو جو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم عیب لگاتے، کسی سے گناہ ہو جائے نا ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس نے تو یہ گناہ کر لیا جی، تو اس نے تو یہ عیب کر لیا ہے نا، اس نے تو یہ غلطی کر لی ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ جزاک اللہ، رب کیا فرماتا ہے ذرا سنیے گا غور سے۔ رب عز و جل حدیث قدسی، رب عز و جل فرماتا ہے محبوب میرے بندوں کو بتا دو اگر تم سارے کے سارے گناہ نہ کرو، گناہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں ہٹا دوں گا، تمہاری جگہ وہ لے آؤں گا جو گناہ کریں گے، نادم ہوں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے، اور پھر میں انہیں معاف کر دوں گا، پھر میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تم نے کیا سمجھا کہ جس سے گناہ ہو گیا وہ میرا بندہ ہی نہیں رہا، میرا بندہ ہی نہیں رہا؟ گناہگاروں رب نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، ہمارے لیے رب نے رحمت کے دروازے کھول دیے، ہمارے اللہ عز و جل نے، وہ کریم اللہ کتنی محبت فرماتا ہے ہم سے، کتنی محبت فرماتا ہے۔ محبوب اگر اچھا اب یہ تو آپ نے سن لیا نا کہ گناہ نہیں کریں گے تو میں دوسرے بندے لے آؤں گا جو گناہ کریں گے اور مجھ سے معافی میں، اس کا یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ گناہ کی شے دے رہا ہے کہ گناہ کرتے رہیں، نہیں، فرمایا مجھے پیارا ہی وہ لگتا ہے غلطی کر بیٹھے، جب غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہو جائے، اس غلطی کو تسلیم کر لے، معافی مانگے مجھ سے، جب وہ شرمندہ ہوگا تو میں معاف کر دوں گا۔ کتنا معاف کرے گا، کتنا
جزاک اللہ۔ کتنا معاف کرے گا اللہ، ذرا سنیے گا غور سے سنیے گا۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں، تھوڑا سا احساس دلاؤں نا، سمجھ میں آئے نا بات۔ چلیں ہم ایک ماں اور بیٹے کی بات لے لیتے ہیں، یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ماں تو ہر ایک کی ہے نا، جن کی ہے اللہ ان کی ماں کو سلامت رکھے، اس کا سایہ سلامت رکھے، جن کی نہیں ہے اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ ذرا سنو، بیٹا ناراض ہو جائے نا ماں سے، کبھی ماں ناراض ہوتی ہے کہ بیٹا بھی ناراض ہو جاتا ہے نا، بیٹا ناراض ہو جائے، جب ناراض ہو جاتا ہے بیٹا تو ماں کبھی پیر صاحب کے پاس جاتی ہے، کبھی عالم کے پاس جاتی ہے، بابا دعا کر چھوڑو میرا پتر رس گئے۔ پتر بولتا نہیں، میرے پاس ایک ماں آئی ادھر ہی، چلیں مجھے یاد اس لیے آیا، ادھر ہی ایک ماں آئی، وہ رو پڑی، کہتی ہے مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب دعا کرو، پتر کولوں گزر جاندہ ہے بولدا نہیں۔ میں کہ اماں میں دعا کراں گا تیرے پتر نو اللہ ہدایت دے۔ خدا کی قسم جب ماں روتی ہے نا عرش ہل جاتا ہے، ماں کو مت رلایا کرو۔ جانتے ہو بیٹا ناراض ہو جائے نا تو ماں کیا کرتی ہے، ادھر چاہتی ہے ادھر چاہتی ہے، اب وہ بیٹا چلا گیا ہو اور کئی مہینوں بعد وہ آئے، دروازہ کھٹکھٹائے تو ماں بھاگ رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ماتھا چومتی ہے، کبھی ہونٹ چومتی ہے، کبھی رخسار چومتی، اور میرا پتر آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے۔ گھر والوں کو بتاتی ہے، شوہر کو بتاتی ہے، دیگر لوگوں کو بتاتی ہے، میرا بیٹا آ گیا، میرا اس کو یہاں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں خاتون ہے تندور میں لکڑیاں ڈال رہی ہے۔ ماں کی دوسری بات بھی سنا دوں نا آپ کو، تندور میں لکڑیاں ڈال رہی ہے ماں، ٹھیک ہے نا، وہ لکڑیاں ڈالتی ہے تو جب ہوا چلتی ہے نا تیز، آپ جانتے شعلے آگ کے بھڑک رہے ہوتے، تیز ہوا چلتی تو جھونکا اس کی طرف آتا، آگ کا شعلہ، گرمی پہنچتی، بچہ اس نے اپنا پکڑا ہوا تھا ایسے گود میں نا ایک ہاتھ میں، جب آگ کا شعلہ آتا تو ماں ایسے ہو جاتی۔ اس درد کو سمجھو، اس محبت کو سمجھو، یعنی آگ کی طرف اپنی پیٹھ کر دیتی، بچے کو اس طرف کر دیتی تھی کہ آگ کی گرمی میرے بچے کو نہ پہنچے، آگ کی گرمی میرے بچے کو نہ پہنچے۔ آقا علیہ السلام دیکھتے رہے، صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رو رہے تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا سنو، یہ دیکھ رہے ہو، یہ ماں کی محبت ہے۔ کس کی محبت ہے؟ ماں کی۔ یہ اپنے بچے کو آگ کی گرمی نہیں لگنے دے رہی۔ سنو، میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور جب گناہگار پلٹتا ہے اس کی طرف، رب کی طرف، سن لے ذرا، یہاں رب نے فرمایا نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب میرے بندوں سے، ان میرے بندوں سے فرما دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جو خطا کار ہیں، جو گناہگار ہیں، جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، ان میرے بندوں سے کہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پڑھ دینا ساتھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ ذرا سنیے، ہم گناہ کریں نا، غلطی کریں، یہاں گناہ کر لینا تو محلے کے لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جینے یار دیکھو اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، پورے محلے میں بدنام، میاں محمد بخش نے تو کمال ہی کر دی،
وہ فرماتے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، محلے دار تو چھڈو، محلے دار تو چھوڑو، کہتے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے او پردے پاون والا۔ ایک گناہ میرا ماں باپ دیکھ لے تو وہ مجھے گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ تو میرے لاکھ گناہ دیکھتا ہے، لاکھ گناہ دیکھتا ہے، پھر بھی پردے ڈالتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جانتے ہیں انسان کو کون سی چیز گناہ کی دلدل میں دھکیلتی چلی جاتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے نا، پھر وہ سوچتا ہے، شیطان اس کے دماغ میں، بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھو، اس کے دماغ میں ایک چیز بٹھا دیتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ، یار تیرے اتنے گناہ ہو گئے نا، تیری بخشش تو ہونی کوئی نہیں ہے، تیرے اتنے گناہ بخشش تو ہونی کوئی نہیں ہے، اور گناہ کر لے، اور گناہ کر لے۔ رب فرماتا ہے نہیں، تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں تجھے بخشوں گا نہیں؟ میں وہ حدیث سناتا ہوں آپ کو، مکمل کرتا ہوں اس کو، لیکن یہاں ایک حدیث اور مجھے یاد آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں پہلے وہ سن لیں آپ۔ بڑی پیاری حدیث پاک یاد آ گئی، ذہن میں آ گئی، میں چاہتا ہوں وہ سن لیں آپ۔ رب کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا جہاں وہ گناہ کرتا ہے، تو وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور اسے غرق کر دوں۔ آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے وہ گناہ کرتا ہے، وہ عرض کرتے ہیں، بادل کا ٹکڑا، فرشتے، مولا اجازت دیں ہم اسے پکڑ لیں، اسے غرق کر دیں۔ جانتے ہو اللہ کیا فرماتا ہے؟ خدا کی قسم، ایک ایک اپنے رب کے فرمان کو یاد کر لو نا، کبھی گناہ نہیں کرو گے، کبھی گناہ کے نزدیک نہیں جاؤ گے، کبھی اس سے دور نہیں بھاگو گے۔ ذرا سنو، غور سے سن لو، خاص کر نوجوان بچے غور سے سنیں، بزرگ بھی سنیں، اپنے گھر میں بھی بتائیں۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم ان کو جواب دیتا ہے، فرماتا ہے ایک بات تو بتاؤ، اے زمین تو بتا، اے آسمان تو بتا، اے فرشتوں تم بتاؤ، اے پہاڑوں تم بتاؤ، اے دریاؤ تم بتاؤ، وہ جو سارے عرض کر رہے ہوتے ہم اس کو تہس نہس کر دیں، غرق کر دیں۔ رب سب سے بتاؤ یہ تمہارا بندہ ہے کہ میرا بندہ ہے؟ اسے تم نے پیدا کیا ہے کہ میں نے پیدا کیا؟ وہ عرض کرتے مولا پیدا تو تو نے کیا ہے، بندہ تو تیرا ہے۔ فرمایا پھر چھوڑ دو، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ رب ان کو روک دیتا ہے، فرماتا چھوڑ دو، میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ مولا کیوں ایسا کر رہا ہے؟ فرمایا تجھے کیا معلوم، کبھی تو پلٹے گا، کبھی تو پلٹے گا، کبھی تو اسے یاد آئے گا میرا کوئی رب ہے، کبھی تو اسے خیال آئے گا میرا کوئی خالق ہے، کبھی تو اسے خیال آئے گا میرا کوئی رازق ہے، کبھی تو اسے خیال آئے گا کسی نے مجھے زندگی کی سانسیں دی ہیں، کبھی تو اسے خیال آئے گا کہ کسی نے میرے لیے زمین پر فرش بچھایا ہے، زمین کا فرش بچھایا ہے جسے معتدل بنایا میرے چلنے کے لیے۔ کبھی تو اسے خیال آئے گا کہ وہ کوئی تو ہے جس نے میرے لیے آسمان کا شامیانہ بنا دیا ہے، کوئی تو ہے جس نے میرے لیے پانی کے آبشاریں چلا دی ہیں، کوئی تو ہے جس نے میرے لیے میرا رزق عطا کر دیا ہے۔ او فرشتوں رک جاؤ، اے زمین رک جا، اے آسمان رک جا، میرے بندے کو اور مجھے چھوڑ دے، میرے بندے کو اور مجھے چھوڑ دے۔ اور جب بندہ خیال آتا ہے نا کسی گناہگار بندے کو، خدا کی قسم میں تو کہتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں، میں آپ کو نہیں کہتا، میں اپنا بارے میں کہتا ہوں۔ آگے جو بات سنیں گے نا آپ بھی کہیں گے میں ہوں۔ جانتے ہو جب وہ گناہگار بندہ اس کو خیال آ جاتا ہے نا تو وہ روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تنہا بیٹھ کر، عرض کرتا ہے یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ، ہر طرف سے ربط ٹوٹ گیا، ہر سہارا چھوٹ گیا، مولا بہت گناہ کر لیے،
اتنے گناہ ہیں کہ اٹھائے نہیں جاتے، اب تو معاف فرما دے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، میں الفاظ ان محسوس نہیں کرا سکتا ہوں آپ کو، لیکن محسوس کے قریب لے جاؤں گا، ذرا سنیے گا غور سے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ماں کی مثال میں نے اس لیے دی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، رب خوش ہو کر، کیا اونچی بولے نا، رب خوش ہو کر فرماتا جبرائیل ادھر آ، اسرافیل ادھر آ، میکائیل ادھر آ، اسرائیل ادھر آ، اور سارے فرشتوں کو بلا، جلدی کر۔ محسوس کر رہے ہو؟ وہ ماں بھاگی تھی، محسوس کیا ماں کی خوشی کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ جب گناہگار اس کی طرف پلٹا، اللہ کے الفاظ کیا ہیں، وہ کیا فرماتا ہے، ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ رب فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، فرشتے جب حضرت اللہ کی بارگاہ میں آتے، مولا کیا بات ہے، مولا کیا بات ہے، تو رب کریم فرماتے ہیں سنو سنو میرے فرشتوں سنو، میرا روٹھا بندہ مان گیا ہے۔ حاجی صاحب، رب فرماتا ہے میرا روٹھا بندہ مجھ سے مان گیا، ارے منانے چلا تھا رب کو، وہ کریم رب فرماتا ہے میرا روٹھا بندہ فرشتوں مان گیا، خوشیاں مناؤ، میرا رب خوش ہو جاتا ہے کہ گناہگار پلٹ آیا، گناہگار سمجھتا ہے مجھے بخشے گا کوئی نہیں۔ رب فرماتا ہے گناہگار تجھے پتا کیا ہے، تیرے پلٹنے پر مجھے خوشی کتنا ہوتی ہے، تیرے پلٹنے پر مجھے خوشی کتنا ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں میرا روٹھا بندہ مان گیا۔ عارف صاحب اس لذت کو محسوس کریں، ہم تو چلے تھے نا روٹھے رب کو منانے کے لیے نا، رب نے فرمایا میرا بندہ روٹھا ہوا تھا، میرا بندہ روٹھا ہوا تھا، جزاک اللہ، یہ روٹھا بندہ مان گیا ہے، لوٹ آیا۔ فرشتے عرض کیے مولا یہ تو گناہگار تھا، فرمایا بس اس نے معافی مانگی، میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا اس کو، اب اسے گناہگار کیوں کہتے ہو، اب اسے گناہگار کیوں کہتے ہو؟ سنو غور سے اپنے رب کا فرمان، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ، اونچی بولے نا، یغفر الذنوب جميعا۔ آج میں نے آپ کو محسوس کروانا ہے نا، ذرا محسوس تو کریں نا، اللہ ہم سے کیسے ہم کلام، کیا فرما رہا ہے، ان اللہ، بے شک، کلمہ تاکید، اللہ، یغفر الذنوب، الذنوب الف لام استغراق کا آیا، یہ بھی تاکید میں آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جميعا، فرمایا سنو میں تمہارا ایک گناہ نہیں، 2 گناہ نہیں، 3 گناہ نہیں، فرمایا جميعا، سارے گناہ بخش دوں گا۔ مولا میرے تو بہت گناہ ہیں، میرے تو بہت گناہ ہیں، کتنے گناہ ہیں تیرے، کتنے گناہ ہیں تیرے۔ یہاں ایک واقعہ سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ میری امت میں سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ جب ایسی حدیث سنا کرے نا، تمنا کیا کرے کہ کاش وہ میں ہوں، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا کتنے گناہ ہیں تیرے، عرض کرے گا مالک بہت ہیں، مالک بہت ہیں، کیا زمین و آسمان سے زیادہ ہیں؟ اللہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور فرمایا سن، کیا میری رحمت سے زیادہ ہیں، میری ذات سے زیادہ بڑے گناہ ہیں تیرے؟ وہ عرض کرے گا نہیں، تو فرمایا پھر تو چپ ہو جا، میں نے معاف کر دیا ہے، چپ ہو جا، میں نے معاف کر دیا۔ ایسے کرسی آگے لے لیں، ادھر آ جائیں، چپ ہو جا، میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے بخش دیا۔ اب ذرا سنیے، یہاں ایک اور حدیث سن لیں، سیاستہ کی حدیث پاک سن لیں، حدیث کیا ہے، کمال کی حدیث پاک ہے، ذرا غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، سیاستہ کی، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، غور سے سنیے گا۔
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ پیروں سے اٹھا لو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے آ جاؤ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، چلیں بیٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا. کس کو؟ ایک دوسرے بندے کو پیش کیا جائے گا. جب پیش ہوگا نا تو کیونکہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آج ہم رحمت کی رات ہے نا. کس کی رات ہے؟ رحمت کی رات. اس کی رحمت کو ہی بیان کریں گے نا. ہے اب مثال کے طور پر یہاں 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے حاجی محمود صاحب ابھی آئے، ٹھیک ہے، قدرت الہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی قدرت الہی صاحب، یہ اپنا رومال اٹھائیں، دکھائیں تو کھولیں جی اس کو، یہ اٹھائیں اور حاجی صاحب کے منہ پر یوں ڈالیں اور اپنا منہ ادھر کریں. ہیں کوئی بات کریں؟ نہیں سمجھے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا اندر وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، چہرہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. آقا فرماتے رب کی بارگاہ میں جب وہ میرا امتی پیش ہوگا نا، اللہ اسے بلائے گا، فرمائے گا ادھر آؤ. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، قریب آؤ. جب وہ قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی چادر رحمت ڈال دے گا. اللہ کی عزت کی قسم میں جب پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ وہ بندہ مجھے بنا دے، تیرا قرب تو مل جائے گا، تیرا قرب تو ملے گا نا. وہ چادر ڈال دے گا، اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا، بندہ گھبرا جائے گا. کیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے بندہ گھبرا جائے گا. جب بندہ گھبرا جائے گا تو اللہ عز و جل فرمائے گا کیوں ڈر رہا ہے؟ مت ڈر، ایک تو ہے ایک میں ہوں. یہ جو تیرے 2 فرشتے تھے نا وہ بھی نہیں ہیں، تو جو ہے نا وہ بھی صرف تو ہے اور میں ہوں. سچ بتا یہ گناہ کیا تھا؟ اللہ فرمائے گا سچ بتا یہ گناہ کیا تھا؟ پہلے تو بندہ لرز جائے گا، آقا علیہ السلام فرماتے کانپنے لگ جائے گا. اللہ فرمائے گا گھبرا مت، اقرار تو کرنا، بتا تو صحیح نا یہ گناہ کیا تھا. بندہ عرض کرے گا ہاں کیا تھا. اب چارہ نہیں ہوگا نا، جھوٹ تو نہیں بول سکتا وہاں. اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری فلمیں بن رہی ہیں، قرآن کے اندر فرماتا ہے تمہاری ساری باتیں سامنے لا کے رکھ دوں گا. اللہ فرمائے گا یہ بھی گناہ کیا تھا، عرض کرے گا ہاں. اللہ فرمائے گا یہ بھی کیا تھا. اب بندے کا حوصلہ بڑھتا جائے گا کہ اللہ مجھے سزا تو نہیں دے رہا. اب اس نے خود فرمایا بتا، تو وہ اقرار کرتا چلا جائے گا. اللہ فرمائے گا میں نے معاف کر دیا. وہ کہے گا میں نے اقرار کیا، اب میں نے معاف کر دیا. وہ عرض کرے گا مولا یہ گناہ بھی ہے. اب خود کہے گا، اب خود کہے گا یا اللہ یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے. کریم آقا علیہ السلام فرماتے وہ سارے گناہ بتائے گا. رب فرمائے گا میں نے اپنی رحمت کے صدقے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، جا میں نے تجھے معاف فرما دیا. تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ چادر رحمت سے باہر آئے گا تو اس طرح پاک ہو چکا ہوگا گناہوں سے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اچھا بخش دے گا اللہ، کیوں؟ بخشنے کے سبب یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو بلا وجہ تو نہیں کرتے نا، بلا وجہ تو کوئی کام نہیں کرتے نا. وجہ چاہیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، وجہ چاہیے. جیسے آج ہم نے یہ محفل شب بیداری رکھ لی، اس کی ایک وجہ تو تھی نا. مجھے دوستوں نے کہا جی کبھی ہوئی نہیں ہے تو مشکل ہے لوگ آئیں. میں نے کہا آپ چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں، ایک بندہ بھی نہ آئے تو میں بیٹھوں گا انشاءاللہ. آئیں گے لوگ اور الحمدللہ جہاں تک نگاہ دوڑا دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کوئی اشتہار نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. وجہ تھی، وہ وجہ کیا تھی کہ یہ رات رب نے رحمت کے دروازے کھول دیے تو ہم کیوں نہ لوٹیں اس کی رحمت کو، ہم کیوں نہ اس سے رحمت مانگیں.
کوئی بھی ہم کام کرتے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے. یا اللہ تو سارے گناہوں کو بخش دے گا، وجہ آگے سنیے، مکمل پڑھے نا اس کو، آگے پڑھیے. رب کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہ هو الغفور الرحیم. غفران کو پہلے ذکر کیا، بخشنے کو پہلے ذکر کیا، رحمت کو بعد میں ذکر کیا. فرمایا سنو، بخشنے کا سبب یہ ہے کہ میں رحیم ہوں. بخشنے کا سبب یہ ہے انہ هو الغفور الرحیم. جملہ تعلیلیہ ہے، علت جس میں بیان کی جاتی ہے، سبب جس میں بیان کیا جاتا ہے. وہ سبب یہاں بیان ہوا ہے کہ یہ جو سارے تمہارے گناہ بخش رہا ہوں، تمہیں فرما رہا ہوں اپنی رحمت سے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. تم سوچتے ہوگے کیوں بخش دے گا، کیوں بخش دے گا؟ فرمایا کیوں کا سوال نہیں ہے، اس لیے بخش دوں گا کہ میں ہوں ہی رحیم. میں ہوں ہی رحیم. اب رحیم کو سمجھ لینا، ایک ہے رحمان ایک ہے رحیم، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا ہم، قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن کی آیت ہے یہ. رحمان وہ ہے کہ جس سے سوال کرو تو عطا کر دے، مانگو عطا کر دے، بخشش مانگو تو بخش دے، معافی مانگو تو معاف کر دے، رزق مانگو تو رزق عطا کر دے، شفا مانگو تو شفا عطا کر دے. اسے کہتے ہیں مہربان، اسے کہتے ہیں رحمان، اسے کہتے ہیں رحمان. اور جو بن مانگے عطا کر دے اسے کہتے ہیں رحیم، اسے کہتے ہیں رحیم. فرمایا تو بخشش مانگ نہ مانگ، تجھے بخش دوں گا، تجھے بخش دوں گا. ذرا سوچ، ذرا غور کر، ذرا فکر کر. جب تیرے گناہ ہونے کے باوجود وہ اتنا مہربان ہے، اتنا تجھ سے پیار کرتا ہے، اور جب تو گناہ نہیں کرے گا تو پھر کتنا پیار کرے گا تجھ سے، پھر تجھ سے کتنا پیار کرے گا. اب سنیے ذرا، اب وہ بھی سن لے نا. دوسرے مقام پر رب کریم نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. توجہ ہے نا، یہ قرآن ہے. فرمایا یہاں میں رحیم ہوں، رحمان ہوں، تو میں اپنی رحمت سے نا امید نہ ہونے کا کہہ رہا ہوں. فرما رہا ہوں کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تمہیں بخش دوں گا. تمہیں یہ ہے گناہ گاروں کے لیے، میں نے عرض کیا نا گناہ گاروں کے لیے. کن کے لیے؟ گناہ گاروں کے لیے. پھر نیک کہاں گئے؟ نیک کہاں گئے؟ فرمایا ہم نے اپنی رحمت کو اٹھایا، نیکوں کے در پہ بٹھایا، اور کہا جو تمہارے در پہ آ گیا اسے بھی بخش دیں گے. سمجھے اس لذت کو کہ نہیں سمجھے؟ گناہگار کے لیے تو رحمت ہے نا، اور نیک. یہاں تو فرمایا جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے صالح سوچنے لگ گئے، نیک بندے سوچنے لگ گئے. چلے میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری سوچنے لگ گئے، داتا علی حجویری سوچنے لگ گئے، خواجہ اجمیری سوچنے لگ گئے، بابا فرید سوچنے لگ گئے، حضرت کرما والے سوچنے لگ گئے، حضرت غوث العظم جیلانی علیہم الرحمہ سوچنے لگ گئے یا اللہ یہ تو ہے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جو گناہگار ہیں، جو خطا کار ہیں، وہ جو جنہوں نے ساری زندگی تیرے ذکر میں گزار دی، تیرے فکر میں گزار دی، تیری تسبیح میں گزار دی، تیری تحلیل میں گزار دی، وہ کدھر جائیں؟ فرمایا مت گھبراؤ، ان رحمت اللہ قریب، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ہم نے اپنی رحمت کو نیکی کرنے والوں کے قریب ہی کر دیا ہے. ہم نے اپنی رحمت کو ہی ان کے قریب کر دیا، اپنی رحمت کو ان کے قریب کر دیا. تو اللہ کی رحمت سے مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا. یہاں چلیں ایک حدیث پاک اور سن لیں، یہاں پر آگے ذہن میں آگے میں چاہتا ہوں، پہلے وہ سنا دوں. راوی ہیں فارق حق و باطل، تاجدار عدالت، تاجدار جس راستے سے گزرے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. اور آج بھی عمر کا نام لو تو شیطان جل اٹھتا ہے. شیطان اس کو اوپر سے نیچے تک آگ لگ جاتی ہے. کسی کو کچھ مت کہا کرو، اگر شیطان کو جلانا ہے تو یا عمر کہہ دو. کیا کہہ دو؟ اونچی کہہ دو نا.
یا عمر، یا عمر، شیطانوں سے بچنا ہے تو یا عمر کہہ دو. کیا کہہ دو؟ یا عمر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں عمر کا نام لو تو شیطان ڈر جاتا ہے، وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. وہ فارق حق و باطل. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد نبوی کے اندر آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے. آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے. جب میں مسجد کے اندر گیا تو بڑا پریشان تھا، غم زدہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے غور سے، نوجوان بچے جتنے بھی ہیں وہ غور سے سن میری بات کو، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. درود شریف پڑھیں گے. اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، فرمایا عمر کیوں پریشان ہو؟ عمر کیوں پریشان ہو؟ کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں؟ غور سے سنیے گا، نوجوان بچے غور سے سنیں میری بات کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر دروازے پر ایک نوجوان کھڑا ہے، وہ اتنے آہوزاری کر رہا ہے، اس کی آہوزاری نے، اس کے رونے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے، لرزا دیا ہے مجھے. کریم آقا بہت رو رہا ہے وہ. فرمایا عمر جاؤ اسے بلاؤ، عمر جاؤ اسے بلاؤ. سیاستہ کے حدیث پاک ہے، بلاؤ اسے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا فاروق اعظم بلانے جا رہے ہیں، بلا کے لے آؤ. بلا کے لے آئے. وہ کریم آقا علیہ السلام کے آگے بیٹھا دو جانوں ہو کر. آقا نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے گناہ بہت بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں لرز گیا ہوں، میرا اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا. فرمایا ایک بات بتا، تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا گناہ بڑا ہے. میں فرمایا زمین و آسمان بڑے ہیں کہ تیرا گناہ؟ وہ کہتا ہے میرا گناہ بڑا ہے. آخر میں گنتے جاتے، طویل حدیث ہے، آخر میں آقا علیہ السلام فرماتے ایک بات بتا، اللہ بڑا ہے کہ تیرا گناہ بڑا ہے؟ یہاں وہ رک گیا، ڈر گیا مزید. کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میں نہیں کہوں گا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. فرمایا جاؤ پھر اللہ سے معافی مانگو، وہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا. وہ نوجوان چاہتا تو آقا نے فرما دیا تھا، چاہتا تو چلا جاتا اور اللہ سے معافی مانگتا، یقیناً اللہ نے اسے بخش دینا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دی تھی. مگر اسے اندر کا خوف کھائے جا رہا تھا جو گناہ اس نے کیا تھا، جو گناہ اس نے کیا تھا. جانتے ہو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میرا گناہ بہت بڑا ہے. جب جانے لگا آقا نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگ. آقا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا تیرا گناہ ہے اتنا بڑا جو تو کہہ رہا ہے کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، میری معافی نہیں ہوگی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کفن چوری کرتا تھا. توجہ سے سنیے گا، میں کفن چوری کیا کرتا تھا، 7 سال سے میں کفن چوری کر رہا تھا. آخری بار میں نے انصار کی ایک بیٹی بچی فوت ہوئی، اس کو انہوں نے دفن کیا، میں کفن چوری کرنے پہنچ گیا. جب میں نے اس کے بدن سے کفن کھینچ لیا، آ گیا، کچھ تک چلا تھا تو میری نیت بد ہو گئی، شیطان مجھ پر سوار ہو گیا. میں پلٹا تو میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ بدفعلی کر لی. میں نکل کر آ گیا، جیسے نکلا تو پیچھے سے وہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی. کہا اللہ کے بندے تجھے حیا نہیں آئی؟ تو پاکیزہ لوگوں میں مجھے ناپاک کر کے چلا گیا، مجھے میرے بدن سے کفن اتار لیا، پھر ناپاک کر گیا مجھے، تجھے حیا نہ آئی؟
اے اللہ کے رسول میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی جب سے میں نے اس کی بات سنی، مجھے چین نہیں ہے، مجھے قرار نہیں، مجھے سکون نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے وہی رحمت للعالمین نبی جو تھوڑی دیر پہلے اسے فرما چکے تھے جا تجھے اللہ معاف کر دے گا، اللہ سے بخشش مانگ۔ اللہ کے حبیب کو اتنے غصہ آیا، اس طرح مکہ بنایا، مکہ بنا کر اس کی کتی گدی کے اندر گردن کے پیچھے زور سے مارا، کہا جا بدبخت یہاں سے دفع ہو جا، تیری بخشش نہیں ہو سکتی، جا دفع ہو جا یہاں سے، اتنے بڑا گناہ کر لیا تو نے۔ اللہ کے رسول نے بھگا دیا اسے، وہ چیختا ہوا چلاتا ہوا پہاڑیوں میں نکل گیا۔ جب پہاڑیوں میں نکل گیا 40 دن تک، ہمیں تو ایک دن رونا نہیں آتا نا اپنی غلطی پر، کتنے گناہ کیے ہوں گے ہم نے، کتنے گناہ ہیں، بے شمار گناہ ہیں ہمارے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم بھی اکیلے بیٹھ کر، چلو بندوں میں بیٹھ کر نہیں رو سکتے، اکیلے بیٹھ کر ہی رو لیں، اکیلے بیٹھ کر ہی رو لیں۔ جانتے وہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ تم اگر میرے خوف سے رو پڑو گے نا تو تمہارے آنسو ابھی تمہاری پلکوں کی جڑوں کو نہیں بھگوئیں گے، میں تمہیں پہلے بخش دوں گا۔ اتنا رحمان رحیم رب ہو پھر بندہ اس کی بارگاہ میں نہ روئے، تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ ذرا سنیے گا، آگے میں عرض کرتا ہوں کہ چلا گیا وہ 40 دن تک وہ روتا رہا۔ 40 دن جب گزر گئے، 40 دنوں کے بعد اس نے تنگ آ گیا، گھر بار چھوٹ گیا، سب رشتہ دار چھوٹ گئے، سب کچھ چھوٹ گیا۔ اس نے 40 دن کے بعد ان پہاڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے محمد کے رب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نسبت کون سی پیش کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اے محمد کے خدا، اے محمد کے رب، اے آدم علیہ السلام کے رب، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو اپنے محبوب کو بتا دے۔ کن کو بتا دے؟ کیوں وہ کہہ رہا ہے محبوب کو بتا دے؟ پتا اسے بھی تھا کہ اگر محبوب راضی نہ ہوئے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی توبہ قبول کرنے کے باوجود بھی راضی نہیں ہوگا، چونکہ اس کا محبوب ناراض ہو گیا، اس کے محبوب نے کہہ دیا ہے کہ جا تیری معافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی تو اپنے محبوب کو بتا دے، اگر تو نے میری توبہ قبول نہیں کی تو پھر آسمان سے آگ بھیج جو مجھے اس دنیا کے اندر ہی جلا کر راکھ کر دے۔ رب کریم کو اس پر رحم آیا، اس کی سچی توبہ پر، کہ وہ ڈگمگایا نہیں، پیچھے ہٹا نہیں، گناہ کر بیٹھا تھا، اب توبہ پر ڈٹ گیا کہ معافی مانگوں گا اپنے رب سے ہر حال میں، ڈٹا رہا، معافی مانگتا رہا۔ بالآخر رب کریم کو رحم آ ہی گیا، رب کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب کے پاس جاؤ، میرے محبوب سے پوچھو کہ میرے بندوں کو میری رحمت سے نا امید کیوں کرتے ہیں؟ میرے محبوب سے پوچھو میرے بندوں کو انہوں نے تخلیق کیا یا میں نے کیا ہے؟ ان کا معبود میں ہوں کہ وہ ہے؟ جاؤ پوچھو میرے محبوب سے۔ جبرائیل امین گئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے؟ عرض کیا، اللہ فرماتا ہے محبوب میرے بندوں کو آپ نے بنایا ہے کہ میں نے بنایا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے، تمام بندوں کو اللہ نے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میرے بندوں کا معبود میں ہوں کہ تو ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میرے رب سے عرض کرو تمام بندوں کا اور میرا معبود سب کا معبود تو ہے، سب کا معبود تو ہے۔ تو پھر جبرائیل نے عرض کیا، رب فرماتا ہے محبوبہ پھر آپ کو کس نے کہا کہ میرا ایک گناہگار بندہ آیا اور آپ نے اس کو میری رحمت سے ہی نا امید کر دیا اور آپ نے فرما دیا کہ تیری معافی نہیں ہوگی؟ مولا اس نے گناہ بہت بڑا کیا تھا، محبوب تیرا جلال اپنی جگہ، لیکن سن اس نے صدق کے دل سے معافی مانگی ہے تو ہم نے اس کی توبہ کو قبول فرما دیا ہے، ہم نے معاف فرما دیا ہے، اب تو بھی معاف کر دے محبوب، تو بھی معاف کر دے۔ اس لیے کہ اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اگر میرے محبوب نے معاف نہیں کیا تو میں بھی معاف
میں بھی معاف نہیں کروں گا. محبوب تو بھی اب معاف کرنے کا اعلان کر دے کہ تو بھی مان نے معاف کر دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ کیونکہ سب سے بلند آواز وہی تھے نا, اور بتانے والے بھی وہی, اس نوجوان کو لانے والے بھی وہی. عمر کو بلا کے لے آؤ. صحابہ گئے, عمر کو بلا کے لے آئے. فرمایا عمر رضی اللہ تعالی, فرمایا دیکھو وہ نوجوان جس کو تم لائے تھے وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو پتہ نہیں ہے, کہاں ہے؟ فرمایا پتہ کرو اس کا پتہ کرو. گئے مختلف جگہوں پر ڈھونڈا, اس کے قبیلے کا پوچھا, انہوں نے کہا اس دن سے وہ تو نکل گیا پہاڑیوں کے اندر. سیدنا فاروق اعظم گئے, جب وہاں پہنچے صدا دی اس نوجوان کو کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں. اب عمر کو بھی پتہ نہیں تھا, عمر کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیوں بلا رہے ہیں. اس نے کہا جب تک میرا اللہ معافی کا اعلان نہیں کرے گا, اس کے محبوب بتائیں گے نہیں, تب تک میں جاؤں گا نہیں. عمر واپس لوٹے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو کہ تو آتا ہے کہ میں آؤں. یعنی معافی کی بشارت سنانے کے لیے, معافی کی بشارت سنانے کے لیے. اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے. کریم آقا علیہ السلام کا جب اس نے فرمان سنا دوڑا چلا آیا. فرمایا عمر اس کو بتاؤ کہ اللہ کے حبیب تجھے بلاتے ہیں. وہ آ گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سن, تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے بھی تجھے معاف فرما دیا ہے, میں نے بھی تجھے معاف فرما دیا, میں نے بھی تجھے معاف فرما دیا. یا شارحین لکھتے ہیں کہ جب اتنے بڑے گنہگار کو اللہ سچی توبہ کرنے پر معاف فرما سکتا ہے, تو اے چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والوں, اے غلطی سے گناہ کرنے والوں, اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو, اگر تم اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لو تو رب تمہیں معاف نہیں فرمائے گا, وہ معاف فرما دے گا. آج اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. آج تو وہ ندائیں دے رہا ہے, آج تو وہ صدائیں دے رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں, میں تمہیں بخش دوں گا, میں تمہیں معاف فرما دوں گا. اب کوئی بندہ جب اللہ سے, اچھا اب اگلی آیت سن لیجیے. میں نے ایک اور آیت بھی آپ سب سے کہا تھا کہ یہ آیت نکال کے رکھی گئی, ذرا سنیے اس آیت کو, بڑی آج کی رات کے تعلق سے بھی بڑی اہم ہے اور ویسے بھی. فرمائے نبی عبادی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر کیجئے, میرے بندوں کو بتا دیجئے, خبر دیجئے. کیا دیجئے؟ خبر دیجئے. خبر ہے اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ ہمارے نیوز چینل کی طرح نہیں, صبح کچھ خبر دیتے ہیں دوپہر کو کچھ دیتے ہیں, دن رات جھوٹ بولتے ہیں. کیا دن رات جھوٹ بولتے ہیں, فتنے پھیلاتے ہیں. یہ خبر اللہ کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے؟ کون لے کر آیا ہے؟ جبرائیل امین. کون لے کے آیا ہے؟ جبرائیل امین. کس کے پاس آیا ہے؟ رسول امین. رسول امین, وہ جن کے متعلق رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ محبوب ایسے نہیں بولتے ہیں اپنی خواہش سے, یہ تو وہ بولتے ہیں جو اللہ ان کو فرماتا ہے. فرمایا محبوب میرے بندوں کو نبی عبادی, میرے بندوں کو خبر دیجئے, خبر دیجئے میرے بندوں کو. کس بات کی خبر دیجئے؟ فرمایا انی انا الغفور الرحیم. وہی بات جو وہاں آپ نے سنی. میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں بخشنے والا ہوں, میں بخش دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں رحیم ہوں, اس لیے کہ میں رحیم ہوں, میں بخش دیتا ہوں. میں رحیم ہونے کے باوجود, غفور ہونے کے باوجود وہ بخش رہا ہے, وہ رحمت فرما رہا ہے. اس نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. پھر بھی تجھے عقل نہیں آتی ہے, پھر بھی تیری عقل ٹھکانے نہیں آتی ہے, پھر بھی تیری سوچ نہیں بدلتی ہے, پھر بھی تجھے فکر نہیں آتی, پھر بھی تو نہیں سوچتا ہے, پھر بھی تو گناہوں کی دل سے نہیں نکلتا ہے. تو پھر سن, جہاں میں غفور ہوں, جہاں میں رحیم ہوں, تو آگے کیا فرمایا رب کریم نے؟ فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. اے محبوب بتا دو ان کو کہ اگر تم پھر بھی نہ سمجھے تو پھر سن لو کہ میرا عذاب بہت تکلیف دہ عذاب ہے, میرا عذاب بہت سخت عذاب ہے. اگر نہیں پلٹو گے, نہیں لوٹو گے میری طرف, تو پھر میں تمہیں ایسا عذاب دوں گا کہ تم سارے عذابوں کو بھول جاؤ گے. میں تمہیں ایسی تکلیف دوں گا کہ تم ساری تکلیفوں کو بھول جاؤ گے. تو یہاں رب کریم نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی ہے. کیا فرمائی ہے؟ تنبیہ فرمائی ہے
کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی، یہ بشارت دے دی کہ میں بخشنے والا ہوں، آؤ آؤ میرا در رحمت کھلا ہے، میرا در بخشش کھلا ہوا ہے، آؤ بخشش مانگو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں معاف فرما دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اچھا جی ہاں، بخشنے پہ بات آئی، ذرا سنیے۔ بسا اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہے کیا، وہ جی میں تو قرآن کا حافظ ہوں، میں تو ایسے ہی بخشا جاؤں گا، میں تو بڑا نمازی ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، بخشا جاؤں گا، ٹھیک ہے، میرے تو روزے بڑے ہیں، میں بخشا جاؤں گا، میں بڑی تسبیح پڑھتا ہوں، میں بخشا جاؤں گا، میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، بخشا جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے وہ حدیثوں نے، پھر ساتھ دوسری حدیثوں میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے سوا کسی کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کے علاوہ کسی چیز سے بخشش نہیں ہوگی، بخشش کا مدار اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بخشش؟ فرمایا میں بھی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوں، میں بھی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس نے 900 سال تک اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ کتنے 100 سال تک؟ 900 سال تک اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے 500 سال عبادت کرنے والا، ایک روایت میں ہے کہ 70 سال عبادت کرنے والا۔ یہ وہ بندے ہیں جن کا تذکرہ ہے جنہوں نے بے ریا عبادت کی ہے، جنہوں نے بے ریا عبادت کی۔ ہم 5 سال والے کو لیتے ہیں نا، ذرا غور سے سنیے گا، اس 500 سال اس نے کیسے عبادت کی تھی؟ اپنے گھر بیوی بچوں کو چھوڑ کر بنی اسرائیل سے، سابقہ امتوں سے اس کا تعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سابقہ امتوں سے اس کا تھا، اس میں رہبانیت جائز تھی۔ رہبانیت یہ ہوتی تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر بندہ کسی جنگل میں، کسی کونے میں، کسی پہاڑی میں چھپ جائے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ کہاں ہے، وہاں وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ تو وہاں وہ گیا، اس نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا۔ وہیں اس پہاڑی کی غار کے اندر اس کے لیے اللہ نے ایک انگور کا پودا اگا دیا جس سے وہ کھایا کرتا تھا۔ اللہ نے وہیں سے پانی کا چشمہ اگا دیا جس سے ایک گڈوی پانی کی یا ایک پیالہ پانی کا بھر کے وہ دن بھر پی لیتا، وہاں سے انگور کھا لیتا، اس کی بھوک مٹ جاتی۔ اس طرح اس نے وہاں 500 سال عبادت کی۔ کتنے 100 سال؟ 500 سال عبادت کی۔ 500 سال عبادت کرنے کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا، اسے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اتنے اعمال بے ریا عبادت، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ ہم تو آتے ہیں نا نماز پڑھنے، میں گھر سے چلتا ہوں تو نکلتا ہوں، آتا ہوں، مجھے لوگ مختلف دیکھ رہے ہوتے ہیں، چلو ہم بھی کر رہے تھے، مل بھی رہے ہوتے ہیں، میں بھی ان سے ملتا، آپ بھی آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہوئے آتے ہیں، لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ کہیں ہمارے دل میں بھی کبھی کوئی خیال آ جاتا ہوگا کہ یار چلو مجھے لوگ دیکھتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، نمازی بھی کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں، خطیب بھی کہتے ہیں، قاری بھی کہتے ہیں، حاجی بھی کہتے ہیں، فلانا بھی کہتے ہیں، فلانا بھی کہتے ہیں، ہاں جی مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دل میں ریا آ سکتا ہے۔ اس نے 500 سال ایسی عبادت کی جہاں کسی نے اس کو نہیں دیکھا، کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اب آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے، میں آپ کو تھوڑی عقیدے کی بات بتا دوں۔ یہ جتنے حدیث سن رہے ہیں، سیاستہ میں حدیث موجود ہیں، اس طرح کی بے شمار حدیث ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو تو اپنے انجام کا علم نہیں ہے، نادانو، یہ جتنے حدیث مبارکہ ہیں سیاستہ کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ السلام فرما رہے قیامت کو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اللہ یہ بات کرے گا، بندہ یہ بات کرے گا۔ جو قیامت کی جانتا ہے تو قیامت کے درمیان مدنی مسجد میں بیٹھنے والوں کو نہیں جانتا؟ کچھ تو خیال کر لیا کرو، ذرا سنو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں، میں نے اسے اپنی رحمت کے صدقے بخش دیا، اپنی رحمت کے صدقے بخش دیا، معاف کر دیا اسے۔ جانتے ہیں وہ بندہ کیا کہے گا آگے سے؟ پلٹ کر اللہ کی طرف دیکھے، اس کے دل کے اندر ایک خیال آئے گا، بار بار دیکھے گا، کچھ دور جائے گا پھر دیکھے گا، پھر دیکھے گا، تو اس کے دل میں جب خیال کیا آئے گا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے صدقے بخش دیا، میں تو سوچ رہا تھا کہ میری عبادات اتنے ہیں بے ریا، 500 سال میں نے عبادت کی ہے، تو مجھے اپنی عبادات جو ہیں ان کے صدقے وہ بخشے گا، خوش ہوگا، کہے گا تو نے میری اتنی عبادات کی ہیں اور مجھے ان عبادات کے صدقے۔ غور سے سنیے گا توجہ سے کہ عبادات کے صدقے
بخش دیا. وہ خیال آیا دل کے اندر. تو اللہ کون ہے؟ وہ اللہ علیم بذات الصدور. وہ تو سینوں کے راز جانتا ہے, وہ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے, وہ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے. اس طرف توجہ رکھیں, وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے. رب فرمائے گا فرشتوں اس کو واپس لے آؤ, اس کو واپس لے آؤ. اللہ فرمائے گا تو کیا سوچ رہا ہے کہ میں نے تیری عبادات کے صدقے تجھے نہیں بخشا, اپنی رحمت کے صدقے بخش دیا ہے. ہاں یا اللہ, خیال تو یہی آیا, سوچ تو یہی رہا تھا کہ میں نے تیری 500 سال بے ریا عبادت کی ہے, اس کے صدقے تو نے کیوں نہیں بخشا, اس کے صدقے تو نے کیوں نہیں بخشا. تو یہاں رب کریم کیا فرمائے گا اس سے, ذرا غور سے سنیے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرشتوں سے فرمائے گا کہ ایسا کرو کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ. آقا علیہ السلام فرمائے گا وہ بندہ نہیں سنے گا, فرشتوں کو اللہ فرمائے گا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ. خیال رکھنا اسے جہنم میں ڈالنا نہیں. ہائے ہائے, کریم رب کی شان کرم نوازی کے قربان جائیے, اس کی رحمت کے. ذرا دیکھیں تو کیسی وہ رحمت فرما رہے ہیں. فرمایا فرشتوں اسے جہنم میں نہ ڈالنا. یا اللہ پھر کیا کریں, کیوں لے جائیں ادھر؟ فرمایا اس کو جہنم سے 500 سال کی دوری پر کھڑا کر دو. 500 سال کی دوری پر کھڑا کر دو اور اس کا چہرہ جہنم کی طرف کر دو. جہنم سے کہو کہ ایک جھونکا اس طرف دے دے. جب وہ جہنم کی 500 سال کے مسافت پر کھڑا ہوگا, رخ اس کا جہنم کی طرف ہوگا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہنم کی جو آگ کی حرارت آئے گی نا اس کا حلق خشک ہو جائے گا, جسم کا پانی سوکھ جائے گا, شدت پیاس سے تڑپے گا, اور غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوگا جس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ذرا اور تو کرے نا. یہ احوال وہی بیان کر سکتا ہے نا جو دیکھ رہا ہو, جس نے دیکھا ہو. ہونا بعد میں ہے. آقا علیہ السلام پہلے بیان فرما رہے ہیں. مولوی سے کہو یا تو نبی کا منکر ہو جائے, اگر منکر نہیں ہوتا تو پھر مان لے میرے نبی سب کچھ جانتے ہیں. ہمارے نبی سب کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. تو سنیے گا کریم آقا علیہ السلام کیا فرماتے غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوگا, ایسے پیالہ ہوگا, اس ہاتھ پہ پانی ہوگا. یہ بندہ جب دیکھے گا تو بھاگے گا آگے, وہ ہاتھ پیچھے ہو جائے گا. یہ پھر آگے بڑھے گا, وہ ہاتھ اور پیچھے ہو جائے گا. 3 مرتبہ ایسے ہوگا, وہ پیچھے ہوتا جائے گا. بالآخر یہ بندہ آواز دے گا اللہ کے بندے خدا کے لیے پانی تو مجھے دے دے, مجھے شدید پیاس لگی ہے. آگے سے جواب آئے گا پانی ملے گا مگر قیمت دینی پڑے گی. کیا دینی پڑے گی؟ ذرا سوچو, ذرا غور کرو. قیمت دینی پڑے گی. ہم کب سے رب کی نعمت پانی پی رہے ہیں؟ اونچی بولے نا, جب سے پیدا ہوئے مرنے تک. کبھی قیمت دی ہے ہم نے رب کو؟ کتنا کریم ہے وہ, کتنا مہربان ہے وہ, ہمیں نعمتیں دیے جا رہا ہے. ذرا سنو, ایک پیالے پانی کی قیمت کیا ہے؟ رب کی نعمتوں کو گھٹا گھٹ پی کھا جانے والوں اور رب سے غافل ہو جانے والوں. جب رب نے پوچھا کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی تم نے کیا کیا, تو کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ ذرا غور کرو. وہ پیچھے جب وہ کہے گا کہ قیمت دینی پڑے گی تو یہ کہے گا میں ہر قیمت دینے کو تیار ہوں. کہا کیا قیمت دے گا تو؟ تیرے پاس کیا ہے؟ دولت تو ہوگی نہیں, پیسے تو ہوں گی نہیں, گاڑی تو ہوگی نہیں, کوٹھی تو ہوگی نہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا بندے کے پلے؟ بولے نا, نیک اعمال. برے اعمال تو کوئی لے گا نہیں, برے اعمال تو کوئی لے گا نہیں. وہ بندہ کہے گا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے, 500 سال کی عبادت ہے, یہ ساری لے لے, مجھے یہ پیالہ پانی کا دے دے. اتنا شدید تڑپ رہا ہوگا نا پیاس سے. ذرا دیکھیں جب پیاس لگتی ہے تو کتنا تڑپ ہوتی ہے. کہے گا ایک پیالہ پانی کا دے دے, میری 500 سال کی عبادت لے لیں گے. وہ فرشتہ کہے گا ٹھیک ہے,
وہ فرشتہ ہوگا اللہ کی طرف سے, ایگریمنٹ ہو جائے گا, وہ پانی اس کو دے گا, نیکیاں لکھوا لے گا 500 سال کی. اب اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اس کو میری بارگاہ میں لے آؤ, اس کو میری بارگاہ میں لے آؤ. جب فرشتے لے کر چلیں گے تو رب فرمائے گا سنا تیری نیکیاں کدھر ہیں جن پر تجھے ناز تھا, کدھر ہیں تیری نیکیاں؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ ان کے بدلے تو میں نے ایک پیالہ خرید لیا پانی کا, ایک پیالہ پانی کا خرید لیا. بس یہ اوقات تھی تیری 500 سال کی عبادت کی کہ ایک پیالہ پانی کے بدلے بھی تو دے بیٹھا. اب بتا جو میری نعمت تو استعمال کرتا رہا. وہ جس نے فرمایا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, پڑھیے قرآن کو, کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو پیدا ہو کر 500 سال تک, پھر اس سے پہلے تو میری نعمت پانی مفت میں پیتا رہا, اب اس کا حساب دے, اب اس کا حساب دے. اب تیرا کیا بنے گا؟ وہ جو تیری خطائیں تھی اب ان کا بھی حساب دے. سامنے آ, ادھر آ, لگا دو میزان, اس کو کھڑا کر دو. رب فرمائے گا اب بتا اب کیا کرے گا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں بے بس ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف فرما دے, اپنے فضل کے صدقے, اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما دے, مجھے معاف فرما دے. رب فرمائے گا ہم نے تجھے اپنی رحمت کے صدقے بخش دیا, ہم نے تجھے اپنی رحمت کے صدقے بخش. اب یہاں بخشش کس بنا پر ہوگی؟ اونچی بولے نا, رحمت کے صدقے ہوگی. تو اس کی رحمت ملنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بولے تو صحیح. اللہ کی رحمت مہنگی ہے؟ نوجوان اونچی بولے نا, مجھے آواز آئے. اللہ کی رحمت مہنگی ہے؟ مشکل ہے لینا. گاڑی اس کے لیے چلانی پڑتی ہے, ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے, مزدوری کرنی پڑتی ہے, کسی کی غلامی کرنی پڑتی ہے. نہیں جانتے ہو رب کی رحمت کیسے مل جاتی ہے؟ کیسے ملتی ہے؟ ذرا سنیے. کتاب التوابین, امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ. نوجوان غور سے سنیں, چونکہ نوجوان میرے مخاطب, اس لیے میں بار بار اس لیے کہتا ہوں نوجوان اس لیے مخاطب ہے کہ آج کل زیادہ زور تمام دنیا کی طاقتوں کا مسلم نوجوانوں کو گمراہ کرنے پر ہے, کہ مسلم نوجوانوں کو گمراہ کر دیں, راستے سے ہٹا دیں, ان کو بھٹکا دیں. تمام ہتھیاروں کے ساتھ وہ حملہ آور ہیں. آپ سوشل میڈیا دیکھیں, اس میں دیکھیں کس طرح کا گند انہوں نے پھینک دیا ہے, کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان نسل, ہماری بچیاں, ہمارے بچے, ٹک ٹاک دیکھے نکالا گیا, کس طرح لوگ اس کے اوپر ناچ رہے ہیں, لڑکیاں ناچتی ہیں, لڑکے ناچتے ہیں. میں نے بڑی بڑی سفید داڑھیوں والوں کو ناچتے ہوئے دیکھا, یوٹیوب پر ناچتے ہوئے دیکھا. کس لیے ناچتے ہیں یہ؟ کہ چند پیسے مل جائیں گے. کیا مل جائیں گے؟ چند پیسے کی لالچ دے کر تمہارا ایمان خرید لیا گیا, تمہارے ضمیروں کو خرید لیا گیا, تمہاری قوت کو خرید لیا گیا, کہ یہ وہ بھوکی قوم ہے جو چند پیسوں کی خاطر سب کچھ بیچ دیتی ہے. اے نوجوان پلٹا اپنے رب کی طرف, لوٹا اپنے رب کی طرف. لوٹنے میں کتنا دیر لگتی ہے؟ تو مجمع میں بیٹھا ہے, میں تجھے نہیں کہوں گا کہ کھڑا ہو جا اور بتا تو نے کتنے گناہ کیے, توبہ کر. میں نے کیوں کہا کسی کو بتا؟ سنیے ذرا کیسے اللہ معاف فرما دیتا, کتنی دیر لگتی ہے. امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کتاب التوابین کے اندر, فرماتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا. کیا آ گیا؟ قحط آ گیا. جب قحط آیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نماز استسقاء کے لیے گئے, بارش کے لیے نماز پڑھی, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی. 70,000 کا مجمع تھا, آپ کی جو صحابہ تھے, امت تھی, سارے گئے, دعا کی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ, جب انہوں نے بار بار دعا کی, بارش نہیں آ رہی تھی, عرض کی مولا بارش کیوں نہیں ہو رہا؟ تیرا کلیم ہو کر میں دعائیں کر رہا ہوں, میرے سارے امت ہی دعائیں کر رہے ہیں. رب نے فرمایا اے میرے کلیم, تیرے ان امتیوں میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے. کتنے؟ اونچی تو بول دینا, تھک تو نہیں گئے نا, ہم نے تو جاگنا ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں ٹائم کو, پھر صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے, آگے سلسلہ انشاءاللہ چلے گا ہمارا. ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے
جو 40 سال سے مجھ سے لڑ رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ لڑ رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، اسے کہو یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، اس مجمع سے نکل جائے، میں بارش عطا کر دوں گا۔ میں بارش، ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 75 سال، ٹھیک ہے؟ یہ کیا تھی؟ اللہ کی، اونچی بولے نا، پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہم نے کفران نعمت کی، کیسا عذاب سخت ہے؟ ایک جھٹکے میں اس نے تمہیں 2 ٹکڑے کر دیا ہے، ایک جھٹکے میں۔ یہ جو ہمارے فوجی جو ہے نا، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، جوان تو فوجی جوان تو ہم پیار کرتے ہیں نوجوانوں سے، سپاہیوں سے، لیکن یہ جرنیل جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو وقت کا فرعون سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی بولے گا تو توہین ہوگی اور ہم قوم کی توہین کرتے رہیں گے تو کوئی توہین نہیں ہے۔ کیا تم خدا بن گئے ہو؟ تمہیں خدا سے ڈر نہیں آتا؟ تم ڈرتے نہیں ہو خدا سے؟ پوری قوم کو لوٹ کر تم کھا گئے۔ ان جرنیلوں نے جتنا کھایا کسی اور نے نہیں کھایا ہے، یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں۔ کوئی پاکستان کا بڑا جنرل بتا دو مجھے کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد پاکستان میں کیوں نہیں رہا، کیوں بھاگ گئے پاکستان سے؟ اربوں کی جائیدادیں انہوں نے باہر بنا لی۔ دکھ ہوتا ہے، قوم بھوکی مر رہی ہے اور یہ لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں کوئی محمد بن قاسم جیسا جرنیل عطا کر دے، دعا کرو کہ اللہ کوئی ہمیں سلطان محمود غزنوی جیسا سپہ سالار عطا کر دے، دعا کرو کہ کوئی ہمیں اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سپہ سالار عطا کر دے۔ یہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ ان جرنیلوں نے حفاظت کرنی ہوتی تو بنگلہ دیش کبھی بھی نہ ٹوٹتا، کبھی بھی نہ ٹوٹتا۔ سب سے پہلے ان جرنیلوں نے کیا کیا تھا؟ قوم کو لڑایا تھا۔ یاد رکھو، یہ میری قوم کا پیغام ہے، اللہ کا واسطہ، تم نون لیگ سے ہو، تم پیپل پارٹی سے ہو، تم پی ٹی آئی سے ہو، تم لبیک سے ہو، تم جے یو آئی یو سے ہو، تم جماعت اسلامی سے ہو، یہ اللہ کا واسطہ خدا کے لیے میری بات کو سمجھو۔ اس وقت تمہارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے کہ قوم کو آپس میں لڑا دو اور پاکستان کے ٹکڑے کر دو، ایٹم بم کو بیچ دو، یہ سودا کر چکے۔ اے میری قوم، نہیں جاگو گے تو یہ جرنیل بھاگ جائیں گے، غلام تم بن جاؤ گے، غلام تم بن جاؤ گے۔ اس لیے متحد ہو جاؤ، خدا کے لیے سیاست کرو مگر لڑو مت، سیاست کرو لڑو مت، اپنے ملک کو مت توڑو، خدا کے لیے بچاؤ اس ملک کو، ورنہ یہ ملک نہیں رہے گا تو پھر ہم بھی نہیں رہیں گے۔ یاد رکھو، یہ میں روحانیت کی نسبت سے بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں، حالات کا مشاہدہ اور حقائق جان کر بھی عرض کر رہا ہوں۔ آج کی شب برات کے صدقے رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے پاک وطن کو تمام سازشوں سے محفوظ فرما۔ اس لیے کہ دل کو درد ہوتا ہے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں اور ہمارے ملک کے فیصلے کرنے والے ملک کو لوٹ رہے ہیں، ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ باران رحمت برسائے اس صورت میں کہ ظاہری بھی باران رحمت ہو اور ملک کی حفاظت کے لیے بھی رحمت کی بارش برسائے۔ اللہ رحمت کے قطرے عطا فرمائے کہ ہمارا ملک محفوظ رہے۔ ذرا سنو، کتنی دیر لگتی ہے اللہ سے معافی مانگنے؟ کوئی دیر لگتی ہے؟ امام ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ 70,000 کو دیکھا، 70,000 کو دیکھا، جب نظر دوڑا کر دیکھی، اب موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ کس کو کہوں۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے جی موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوتا تو وہ کہہ دیتے، میں اس بحث کو چھیڑتا نہیں ہوں، پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں،
جو ہر بات پہ اعتراض ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم محبت کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ذرا سنیے گا. موسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے اور اعلان فرمائیں گے او لوگو, اللہ بارش نہ دینے کا سبب یہ بتا رہا ہے, فرما رہا ہے کہ ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے ہمارے مجمع میں 40 سال سے گناہ کر کے اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ نکل جائے تو میں بارش عطا کر دوں گا, میں بارش عطا کر دوں گا. اب کیا ہوگا جب وہ اعلان کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر انتظار کریں گے, بیٹھ جائیں گے, دیکھیں گے کہ کوئی بندہ جاتا ہے کہ نہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امام ابن قدامہ حنبلی جو لکھا تھا, ایک بندہ اٹھے گا ادھر ادھر دیکھے گا پورے مجمع میں کہ کوئی جا تو رہا ہے, کوئی اور اٹھتا ہے کہ نہیں, کوئی اور اٹھتا ہے کہ نہیں. اس لیے کہ سنیے, مجھے خود کو پتہ ہے میرے کتنے گناہ ہیں, میں کیا گناہ کرتا ہوں, ظاہری باطنی چھپ کر. آپ کو ان سب کو, ہم سب کو پتہ ہے. کس کو نہیں پتا اپنے بارے میں؟ جتنا انسان خود کے بارے میں جانتا کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے. آج ہم نے گناہوں کو سمیٹ کر بیٹھنا ہے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر. مولا سمیٹ کر ہم لائے ہیں, آگے تو جان پھر تیری رحمت جانے. ہم معافی مانگنے آئے, ہم تجھ سے بخشش طلب کرنے آئے. کیا ہوگا ذرا سنیے گا غور سے. وہ بندہ پھر بیٹھ جائے گا, جائے گا نہیں, بیٹھ جائے گا. جب بیٹھ جائے گا وہیں بیٹھے بیٹھے گردن جھکائے گا. غور سے سنیں, توجہ فرمائیں. وہ یوں گردن جھکائے گا, وہیں بیٹھا ہے. کتنی دیر لگتی ہے رب کی رحمت حاصل کرنے میں, اپنے رب کو راضی کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ذرا سنیے گا غور سے, غور سے سنیے. رب کیا فرمائے گا؟ اللہ عز و جل اس وقت جب وہ بندہ ایسے جھکے گا نا, وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں بند کرنا ہے, اسپیکر بند کرنا ہے. اچھا, اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرے گا وہیں ایسے. اب آپ کو تو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں دل میں, ساتھ والے کو بھی نہیں پتا. وہیں بیٹھے بیٹھے, ابھی وہ یہیں سارے وہیں بیٹھے ہوں گے, سارے وہیں بیٹھے ہوں گے. اللہ کی رحمت برسنے لگ جائے گی, بارش برسنے لگ جائے گی. اتنے بارش برسے گی کہ لوگوں کے کسی کے گھٹنوں تک, کسی کے اوپر اتنا بارش برسے گی کہ لوگ واپس لوٹیں گے. بارش برس رہی ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے مولا کوئی اٹھا تو ہے نہیں, کوئی اٹھا تو ہے نہیں. پھر تو نے بارش کیسے عطا فرما دی؟ تو نے کہا تھا کہ وہ بندہ اٹھ جائے پھر بارش دوں گا. رب نے فرمایا ہے میرے کلیم, پہلے جس کی وجہ سے بارش روکی تھی نا, اب اسی کے صدقے میں نے بارش عطا کر دی ہے, اسی کے صدقے بارش عطا کر دی. ذرا غور کیجئے کہ جو بارش رکنے کا سبب بن گیا تھا وہی وجہ بن گیا کہ اسی کے سبب اللہ نے رحمت کی بارش عطا کر دی. کلیم اللہ نے عرض کی مولا کیوں؟ فرمایا میرے کلیم اس نے بیٹھے بیٹھے دل سے ایسی توبہ کی ہے, دل سے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کے بعد میں نے اسے مقام محبوبیت پر بٹھا دیا ہے. میں نے اس کی توبہ قبول فرما لی, اسے اپنی رحمت کے صدقے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیا اور اس کی دعا کو قبول فرما لیا. اس نے عرض کی مولا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, آج کی رسوائی سے تو بچا لے. عہد میں کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی بھر تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کبھی گناہ نہیں کروں گا. اس لیے مالک مجھے معاف فرما دے اور بارش عطا کر دے. اے میرے کلیم اس نے صدق کے دل سے توبہ کی ہے, تو جب اس نے صدق کے دل سے توبہ کی تو میں نے بھی بارش عطا فرما دی. آخر میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, جن کے صدقے ہمیں یہ رات ملی ہے, ٹھیک ہے نا, جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے, جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا, وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے بے شمار یہاں احادیث مبارکہ بھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں. وقت میں نے ابھی دیکھا تو 12-20 ہو گئے, ہم نے آگے نوافل بھی پڑھ لیں. اب سنیں ذرا غور سے. مولانا روم کا ایک واقعہ, چلیں مولانا روم نے جو لکھا ہے بہت ساری کتابوں میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے پیر چنگی کا ایک واقعہ لکھا ہے, ایک بوڑھے ساز بجانے والے کا. ساز بجاتا تھا ایک شخص, پیر چنگی کے نام سے مشہور تھا.
ساز بجاتا، نوجوان تھا، طاقت تھی، لوگ اس کی آواز کو سنتے، اسے پیسہ دیتے، انعام و اکرام دیتے. کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی حلوہ بنا کے لا رہا ہے، کوئی روٹی بنا کے لا رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے اس کے لیے. موج لگی ہوئی تھی اس کی. مختلف سرداروں کی محفلوں میں جاتا، بادشاہوں کی محفلوں میں جاتا، لوگ بلاتے اسے، آواز بڑی زبردست تھی، وہ ساز سنایا کرتا، آواز کے ساتھ گانے سنایا کرتا. اب ذرا سنیں، جب وہ بوڑھا ہو گیا، منہ میں دانت نہ رہے، منہ میں دانت نہ رہے، آواز وہ نہ رہی، ساز وہ نہ رہا، سر وہ نہ رہی، تب و تاب وہ نہ رہی، وہ جوانی نہ رہی. اب کوئی سننے نہیں آتا تھا، کوئی کچھ دیتا نہیں تھا، بھوک مرنے لگا. لکھتے ہیں یہ دور خلافت تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا. حضرت فاروق اعظم امیر المومنین تھے. وہ دور سے چلا، آ کر قبرستان میں، جنت البقیع کے قبرستان میں، ایک قبر کے اندر کھدی ہوئی قبریں پڑی ہوئی تھی، وہاں لیٹ گیا اور وہ اپنی سارنگی اٹھائے ہوئے تھا جس سے وہ گانا گاتا تھا، وہ ساتھ رکھ کے سو گیا. اور سونے کے ساتھ کیا کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ مفہوم سنیں. وہ کہتا ہے اے اللہ، جب میری آواز تھی تو لوگ گانا سنتے، میرا ساز سنتے، میری آواز سنتے، مجھے انعام و اکرام دیتے تھے، میرا گزر اوقات بڑا اچھا تھا، بڑی ٹھاٹھ تھی. لیکن اے اللہ اب نہ آواز رہی، نہ سر رہی، نہ تال رہی، نہ ساز رہا. اے اللہ اب میں تجھے سنانے آیا ہوں. کیا؟ میں تجھے سنانے آیا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے تیری بارگاہ میں کہ تو بے سروں کو بھی گل لگاتا ہے، بے تال کو بھی تال عطا فرماتا ہے. اے اللہ بے آسرا کو تو آسرا دیتا ہے، اب تو سن، میں تجھے سناتا ہوں. مولانا روم کہتے ہیں اس نے سارنگی لی، اس طرح لے کر بجانے لگا. بجاتے بجاتے وہ گا رہا ہے، یہی بجن گا رہا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس کا مفہوم یہی کہ یا اللہ میں تجھے سناتا ہوں، تو سن، اور تو ہی مجھے میری روزی کا انتظام کر، تجھے ہی سناؤں گا، تیرے سوا اور کون سنتا ہے. اس دوران رب کریم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف الہام فرمایا، یا آرام فرما رہے تھے، نیند کے اندر، خواب کے اندر فرمایا عمر اٹھ، قبرستان جنت البقیع جا، وہاں ہمارا ایک یار رو رہا ہے. توجہ ہے، ہمارا ایک یار رو رہا ہے، ہمارا ایک دوست رو رہا ہے. ابھی اس نے کتاب التوابین سے آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام کے امتی کا، اور اپنے نبی کے امتی کا بھی سن لیجئے نا آخر میں، جس نے اتنے سال 70 سال گناہوں میں گزار دیے، گانے باجے میں گزار دیے. جب زندگی کا رخ پلٹا تو رب کو سنانے لگا. جو بھی سنا رہا تھا وہ اللہ کی حمد کر رہا تھا نا اپنے انداز میں. رب نے اتنی دیر لگی، رب نے فرمایا عمر جا، ہمارا ایک یار وہاں سو رہا ہے قبر کے اندر، وہ سارنگی بجا رہا ہے، جاؤ اس سے کہو. اللہ فرماتا ہے میں نے تیرا گانا سن لیا، تیری سر سن لی، تیری تال سن لی. تیرے کیا ہوا؟ تیرے منہ میں دانت نہیں ہے، ہم تجھے گھر سے خالی نہیں لوٹائیں گے. تیرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد تیرے لیے بھیک مانگنا بھی بند، بے روزگار رہنا بھی بند، تجھے روٹی بھی ملے گی، تجھے روزی بھی ملے گی، اور تیرا سرتال گانا ہم سنا کریں گے، ہم سنا کریں گے. اے عمر جا، اسے لے جا، اور لے جا کر اس کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دے، اس کا وظیفہ مقرر کر دے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے اٹھے، قبرستان پہنچے، مختلف قبروں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کہاں سو رہا ہے. وہ نا ایسا کون ہے اللہ کے دوست جس کو اللہ نے دوست کہا ہے، اور مجھے فرمایا کہ جا اس کو میرا سلام کہے اور اسے حوصلہ دے کہ ہم نے تیرے سلطان کو قبول کر لیا. تو سیدنا فاروق اعظم دیکھتے گئے، مختلف ایک قبر کے اندر دیکھا جہاں وہ لیٹا ہوا تھا. جیسے اس کو آپ نے جھک کر دیکھا تو وہ بوڑھا چکے جانتا تھا سیدنا فاروق اعظم کو، وہ ڈر گیا، لرزہ براندام ہو گیا، کیونکہ فاروق اعظم بڑے جلیل القدر اور بڑے ہیبت والے صحابی تھے. ان کی جلال اتنا تھا. ایک مرتبہ چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے، یوں پلٹ کر ایسے صرف دیکھا، کچھ نہیں کہا، اچانک پلٹ کر ایسے دیکھا، پیچھے جتنے صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، ڈر گئے جلال فاروقی سے. اتنے جلال تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب اس نے بوڑھے نے دیکھا تو وہ گھبرا گیا. جب گھبرایا تو اس نے کہا عمر مجھے معاف کر دینا. کانپتے ہوئے اس نے کہا عمر مجھے معاف کر دینا. سیدنا فاروق اعظم مولانا روم کہتے ہیں یوں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں،
یوں ہاتھ باندھے. اتنے بڑا جلیل القدر صحابی یوں ہاتھ باندھے کھڑا, اس لیے کہ رب نے اس کو اپنا دوست کہا دیا. فرمایا میرا یار ہے, میرا دوست ہے, اسے میرا سلام کہو. سیدنا فاروق اعظم نے کہا بابا گھبرا نا. اے عمر میں کیوں نہ مجھے لگتا تو مجھے سزا دینے آیا ہے. کہا نہیں اے عمر سن. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اے بابے اے بزرگ سن, رب نے مجھے بھیجا ہے, اللہ نے فرمایا ہے اسے میرا سلام کہو اور اسے کہو کہ ہم نے تیرا گانا پسند کر لیا ہے, تیرا بھجن پسند کر لیا ہے, تیرے کلمات پسند کر لیے ہیں, ہم نے تجھے معاف فرما دیا اور تیری روزی روٹی کا ذمہ بھی اللہ نے میرے ذمے لگا دیا ہے کہ اس کا وظیفہ بنا دو تاکہ یہ کسی کا محتاج نہ رہے. میرے بھائی, میرے دوست, میرے نوجوان, اتنا سے منٹ لگتے ہیں, سیکنڈ لگتے ہیں, پل لگتے ہیں, پلک جھپکنے میں وہ رب معاف فرما دیتا ہے. اور وہ رب جب معاف فرماتا ہے تو وہ صرف معاف ہی نہیں فرما دیتا, اپنے محبوبوں کی صف میں آپ کو شامل فرما لیتا ہے.